وتفضل ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من صفى سفينة نجا واهتدى وانتخلف عنها وظل وغرق وهوى وسقي بعد الله بالاتسام بالتقوى فإنه الحبل المتين ورد الأسقام مبادرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل تفر منكم كنتم في برد مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سید شباب اہل الجنہ. حضرت بتا یہ پہلا جمعہ 1444 ہجری کا اور ماہ محرم کی 6 تاریخ، اور آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے کلمات، امام حسین علیہ السلام کے مناقبات، امام حسین علیہ السلام کا جو بھی خطبات ہے اور بیانات ہے اور امام نے جو اپنی نورانی قلموں سے لکھا، یہ تمام چیزیں جو ہے اس ایام میں آپ سنتے رہتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کی فکر، امام حسین علیہ السلام کا مقصد، امام حسین علیہ السلام پیغامات کو سنتے رہتے ہیں کہ دیکھیں کربلا جو پیغام دیتا ہے، درس دیتا ہے، لافانی ہے. اور خود جو ہے اگر انسان سمجھنا چاہے، اسی تمام چیزوں کو اگر سمیٹ لیا جائے، فکر حسین، مقصد حسین، امام حسین کے بیانات اور کلمات، یہ تمام چیزوں کو اگر سمیٹا جائے تو اسی کو حسینیت کہتے ہیں. اور اگر انسان چاہے کہ وہ یہ بیان کرے حسینیت کسے کہتے ہیں تو انسان واضح نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا. تمام خطبہ الفاظ آخرین نے جو ہے جو بیان کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ خود امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے نا کہ مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، حسینیت کیا ہے. کہ ایسا موقع آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے میں ہے، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام مسجد میں موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام مسجد میں موجود تھے. اور یزید کا نامہ آیا والی مدینہ کے نام. اب جو ہے وہ والی جو مدینہ تھا اس نے اپنے خادم کو بھیجا. جب بھیجا تو اس وقت امام حسین اور جناب زبیر یہ مسجد میں موجود تھے. وہ حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد کہا اس نے کہ فوراً جو ہے دربار میں آپ کو طلب کیا گیا. جب یہ کہا تو جناب زبیر جو ہے وہ تعجب کرنے لگے، حیران ہو گئے، اور مولا سے کہا کہ مولا آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے طلب کیا گیا. وہ تو چونک گئے لیکن امام حیران نہیں ہوئے، امام کو تو معلوم تھا. امام نے کہا کہ دیکھو شاید مقصد یہی ہے کہ معاویہ جو ہے وہ مر گیا ہے اور اس کا بیٹا جو ہے تخت پہ آیا ہے، لہٰذا جو ہے وہ بیعت کا مطالبہ کرے. تو امام نے کہا دیکھو رات کے وقت جو ہے صحیح نہیں ہے کہ لوگوں سے دور ہو، لہٰذا جو ہے دن کے وقت ہم آئیں گے. تو زبیر نے سوال کیا کہ مولا کیا واقعاً آپ جائیں گے؟ تو امام نے کہا ہاں ہم جو ہے جائیں گے. اور پھر جو ہے ادھر جا کر کہہ دیا کہ امام آئیں گے، اور امام آئے. اور پھر جو ہے تمام بنی ہاشم سے کہہ دیا، ساتھ میں لیا. امام نے یہ کہہ دیا کہ سب رکے رہنا جب تک کہ ہماری آواز بلند نہ ہو جائے، اس وقت تک دربار میں داخل نہ ہونا. اب جو ہے امام حسین گئے، اور جانے کے بعد امام نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے یزید کا جو ہے خط آیا ہے اور یہ ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے. امام نے کہا کہ ہم جو ہے پھر اسی موقع پہ آ کر ہم جو ہے گفتگو کریں گے. تو وہ مان گیا. جب امام حسین جانے لگے تو مروان تھا. تو مروان نے فوراً یہ کہا نہیں آپ کو جو ہے بیعت کرنی پڑے گی ورنہ جو ہے سر تن سے جدا کر دیں گے. جب اس نے یہ کہا تو پھر امام نے جواب دیا کہ تم جو ہے یہ چاہتے ہو کہ یزید جیسے شخص کی ہم بیعت کر لیں.
اور وہ اسے جو ہے تم اسلام پہ مسلط کر دو، مسلمین پہ مسلط کر دو۔ یہ جو ہے اگر تم اسلام اور مسلمین پہ مسلط کر رہے ہو تو یہ جو ہے خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ اسلام کے لیے ماتم کا موقع ہے۔ ایک جو ہے فاجر اور جابر جو ہے وہ اسلام پہ مسلط ہو جائے، حسین جیسا جو ہے یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امام حسین نے بتایا کہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر آپ جو ہے اسے ایک علامت کے طور پہ دیکھیں اور امام حسین علیہ السلام کو ہدایت اور چراغ کے طور پہ دیکھیں تو یہ جو ہے ہر دور میں ہر جگہ خود جو ہے انسان کے اندر بھی ایک یزید موجود ہے۔ اگر یزید کو علامت کے طور پہ اور امام حسین کو چراغ ہدایت کے طور پہ دیکھے تو انسان کے اندر بھی ایک یزید موجود ہے۔ یعنی امام نے یہ بتایا کہ دیکھو اگر باطل ہے تو کبھی جو ہے حق اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہر دور میں آپ دیکھ لیں، ہر زمانے میں ائمہ علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھ لیں کیوں شہید کیا گیا، کیوں کہ جس انداز سے بھی امام معصومین علیہ السلام کا دور تھا انہوں نے جو ہے انکار کیا بیعت سے، خاموشی کے طور پہ، یا جس طریقے سے، یا 8ویں امام علی رضا علیہ السلام تو دیکھیں مامون نے والی عہدی کے سلسلے سے کیا لیکن امام نے انکار کیا اور امام نے قبول کر لیا، لیکن جو ہے اسے معلوم تھا کہ قبول کرنے میں امام کا انکار ہے۔ دیکھیں وہ الگ مسئلہ ہے کہ اہل دنیا نہ سمجھ پائے، لیکن جو ہے ہر دور کے بادشاہ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ اگر جو ہے انہوں نے اقرار بھی کیا تو اس میں بھی کچھ پوشیدہ ہے، انکار ہے کہ امام نے ولی عہدی قبول کر لیا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہر امام معصومین علیہ السلام کو زہر کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ تو بتا دیا کہ دیکھو یعنی بیعت سامنے جو ہے باطل، سامنے جو ہے ناحق ہو، جو چیزیں بھی ہو، تو اگر انسان جو ہے اس پہ عمل کر رہا ہے، اگر وہ درس کربلا سے لے رہا ہے تو کبھی بھی وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ہر دور کے یزید وہ جو حسینی ہوتے ہر دور کے حسینیت سے وہ جو ہے اسی طریقے سے بیعت کا سوال کرتے ہیں۔ بہرحال سب انداز الگ الگ ہے، زمانہ الگ ہوتا ہے تو انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ تو انسان کے اندر جو ہے تو وہی ہے کہ نفس ہے کہ انسان کے اندر جو چیز ہے مثلا حق سے دور کرے اور باطل کی طرف جائے، مثلا جو ہے معصیت کر رہا ہو، جو راہ حق کا ہو اس راہ سے ہٹ کر جو ہے باطل کی طرف جا رہا ہو، اس کے نفس کی خواہش یہ ہو کہ نہیں ہم زیادہ سے زیادہ گناہ کریں، جو جنت کا راستہ ہے اسے ہٹا کر جہنم کی طرف، یعنی انسان کے اندر جو نفس ہے نا، نفس کی جو خواہشات ہے، تو اب جو ہے اس نفس کے آگے جو ہے اگر سر تسلیم خم نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ وہ جو ہے نا اظہار کر رہا ہے نا، مظاہرے کا اظہار کر رہا ہے کہ دیکھو ہم جو ہے اس کی بیعت نہیں کر سکتے، اپنے نفس کی بیعت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو پیغام دیا ہے کہ دیکھو اور حق اور باطل کا یہ مقابلہ ہے، یعنی جو بھی حسینی ہوگا، جو بھی کربلا سے درس لے گا تو کبھی بھی وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوگا۔ اور یہ جو کربلا ہے دیکھیں یہ جو ہے عزاداری ہے، یہ تمام چیزیں ہر دور میں ہر زمانے میں یہ جو ہے قربانی جو ہے طلب کرتا ہے، شہادت جو ہے چاہتا ہے۔ ہر دور میں آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے عزاداروں کو شہید کیا گیا، کس طریقے سے علماء کو قتل کیا گیا، یا مثلا ابھی 4 سال یا 5 سال کی بات آپ نے سنا ہے نا حججی، دیکھیں آپ کس طریقے سے کہ وہ جو ہے شام سیریا میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کہ حرم کی حفاظت کر رہے تھے، یہاں کی داعش نے جب گرفتار کیا اور کہا کہ وہ جو ہے شہزادی زینب کے سلسلے میں برا بھلا کہے تو کیا کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، سر جو ہے جدا ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سبق کہاں سے لیا تھا؟ یہ حسینیت سے، یہ سبق جو ہے فرش عزا سے لیا تھا، اسی جو ہے عزاداری سے سبق لیا تھا کہ سر تن سے جدا ہو گیا لیکن جو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن سوچیں کہ کیسا منظر کہ سر جو ہے بدن سے جدا ہو جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو یہ تمام سبق جو ہے اسی عزاداری سے، اسی حسینیت سے ملتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کی اہمیت کی، جیسا کہ
ایک شخص تھے شہید ہو گئے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا عراق میں، محمد رضا شفیع انہیں شہید کر دیا، صدام کا دور تھا، شہید کر دیا اور یہاں تک کہ دفن کر دیا۔ 16 سال کے بعد جب معاہدہ ہو گیا ایران اور عراق کا، اور جب قبر وغیرہ کھودی گئی تو جب ان کا دیکھا لاش تو اسی طریقے سے صحیح اور سالم ہے، نہ کفن میلا ہے نہ کچھ ہے نا۔ اب جو ہے صدام کوشش کر رہا تھا یہ تو ہے نا حسینیت کا ایک اور معجزہ واضح ہو جائے گا، لہٰذا اس نے کیا کہا کہ لاش کو رکھ دو، 2-3 مہینہ سڑ گل جائے ہے نا، تب جو ہے ایران کو ہے نا واپس کیا جائے گا، معاہدہ ہو گیا تھا۔ لیکن جو ہے کوئی فرق نہیں ہوا، یہاں تک کہ کیمیکل وغیرہ پاؤڈر وغیرہ ڈالا گیا تاکہ وہ لاش جو ہے گل جائے، سڑ جائے۔ بہت کوشش کی گئی، حکومت نے، صدام نے کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں ہوا۔ اب مجبوراً جو ہے اسے پھر ایران بھیجا گیا۔ بہرحال اس دور میں جو ہے نا ویڈیو وغیرہ سب بنائی گئی، لوگوں نے دیکھا کہ اسی طریقے سے لاش ہے، 16 سال دفن تھا، اور پھر اس کے بعد اس قدر جو ہے صدام نے کوشش کی لیکن اسی طریقے سے لاش صحیح سالم، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ تو پھر انہیں جو ہے محمد رضا شفیع کی میں گلزار شہداء ہے، گلزار شہداء یعنی وہاں شہداء کی لاش ہے، اور جو بھی افراد قم گئے ہوں گے تو وہاں بھی گئے ہوں گے، فاتحہ وغیرہ پڑھنے، قریب بھی ہے، تو وہیں پہ دفن کیا گیا۔ تو جب تشریح اٹھا، جنازہ ہوا، تو ایک شخص تھے، ان کا نام حاجی محمد ہے نا، حاج تھا، انہوں نے ان کی ماں سے سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی لاش جو ہے اسی طریقے صحیح اور سالم تھی، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ ماں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے بہت خدا رسید تھا، تقویٰ تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، نیک تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو بعض دیگر شہداء بھی ہے نا، اور جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ تو ماں نے کہا پھر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھیے کئی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایک تو ہر جمعہ کو یہ غسل کرتے تھے، نماز شب پڑھا کرتے تھے، باوضو رہا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز جو بیان کیا، کہا کہ جب بھی زیارت عاشورہ پڑھا جاتا تھا اور ہم لوگ روتے تھے، جب روتے تھے تو رومال سے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے تھے، لیکن یہ جو ہے اپنے آنسو کو رومال سے نہیں، اپنے ہاتھ سے پوچھ کر پورے بدن پہ جو ہے یہ لگاتے تھے، ملتے تھے۔ یعنی جو امام حسین کے غم میں روتے تھے، آنسو جو نکلتا تھا تو پورے بدن پہ لگاتے تھے، کہ جس کی وجہ سے ان کا بدن جو ہے اس طریقے سے صحت مند ہے اور کوئی اثر نہ ہوا۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ یہ جو عزاداری ہے، دیکھیں آج بھی جو ہے نا یہ قربانی مانگتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو کربلا کا پیغام ہے اور امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کربلا کے پیغام کو ہے نا عام کریں، اور جو امام حسین کا مقصد ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں، تاکہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام ہم سے راضی ہو، خوش ہو۔ سن الحدیث ابلغ موجود کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ وغضبت بسطان یدین برحمتہ، سبحان من لم یکلف نفس الا دون عصیان السیئات لم یجاز بها، سبحان من لا یزداد ولا معاصی العباد الا کرام رجون لکثرت الذنوب الا عفوا والنشوہ۔ اشهد ان لا اله الا هو العطوف للعباد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات۔ فرمایا کہ حسین جو ہے یہ ہدایت کے چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے، اور ہر دور میں یہ سفینہ
سفینہ نجات، ایک صلوات پڑھ دے حضور کے استوار نجات ہے، اور ہر دور میں جو ہے یہ کھلا ہوا ہے، سفینہ نجات ہے، جس کا دل چاہے اس پہ سوار ہو جائے اور جس وقت بھی چاہے حر بن سکتا ہے، ابھی بھی جو ہے نا حر بن سکتا ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے، اگر آپ شمار کریں کہ اب تک واقع کربلا کے بعد کتنے حر بن گئے تو آپ شمار نہیں کر سکتے، بہت سے بے شمار جو ہے اس فرش ازا کی وجہ سے، کربلا کی وجہ سے ہے نا راہ راست پہ آ گئے، اس مذہب کو تسلیم کیا، عزاداری اور دیگر چیزیں تحقیق کرنے کے بعد، غور کرنے کے بعد ہے نا مراکز وغیرہ اور دیگر جو ہے عیسائی یا کرسچن اور دیگر جو ہے بہت سی ہے نا کتابیں لکھی ہیں اس سلسلے میں، ہے نا کہ ہم جو ہے کیوں اس مذہب کو اختیار کر لیا، کیوں جو ہے ہم شیعہ ہو گئے۔ وہ خود جو ہے بہت سی کتابیں ہیں کہ ہم شیعہ ہو گئے، اور اس کی وجہ کو بیان کیا کہ خود جو ہے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ رسول اسلام کے رحلت کے 50 سال کے بعد جو ہے ان کے نواسے کو شہید کر دیا گیا، کیا وجہ ہے، اور اس پہ جو ہے غور کیا، فکر کیا، مطالعہ کیا، اور پھر جو ہے کتابیں لکھی ہیں نا بہت سے لوگوں نے کہ آخر وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ بعض جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے جو ہے یہ کہا نا، خود جو ہے اکبری اور دیگر جو ہے روایت کرتے ہیں، کہا کہ ہم نے جو ہے صرف مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حیات کا مطالعہ کیا، اس کے بعد جو ہے ہم شیعہ ہو گئے۔ جب سوال کیا گیا یا کسی بچی نے سوال کر دیا، کتاب وغیرہ میں تفصیل سے موجود ہے کہ آپ نے کیوں اس مذہب کو اختیار کیا، تو انہوں نے کہا اس بچی سے، بیٹی ہم یہ نہیں کہتے قرآن پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، تاریخ کی کتابیں پڑھو، ہے نا، ہم کچھ نہیں کہتے، یہ کچھ نہ پڑھو، صرف جو ہے 48 گھنٹہ جو ہے یہ پڑھ لو کہ مولا علی کو جو 19 رمضان کو ضرب لگی، اور اس کے بعد دیکھو کہ مولا علی کی فکر کیا تھی، مولا علی نے کیا فرمایا۔ یعنی ایسے موقع پہ کہ سر جو ہے شگافتہ ہے، لیکن یتیموں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بے سہارا کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ایسے موقع پہ وہ جو ہے یہ سوچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم خود مطالعہ کر لو، اس سلسلے میں صرف اتنا سوچ لو تو تمہیں خود واضح ہو جائے گا، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے جو ہے اس مذہب کو کیوں اختیار کیا۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی اس منزل پہ مثلا جو ہے مہاتما گاندھی نے بھی کہا تھا نا کہ اگر انسان حسینی اصول پہ چلے تو نجات یافتہ ہو سکتا ہے، نجات حاصل کر سکتا ہے نا۔ پنڈت نہرو نے بھی کہا کہ یہ جو ہے جو شہادت ہے ایک جو ہے عالمگیر ہے نا، شہادت یعنی ایک عالمگیر ہے کہ بہت سی تحریکیں جو ہے اس میں وجود میں آ سکتی ہے۔ تو بہت سے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے چاہے تو پھر جو ہے وہ اپنے زمانے کا حر بن سکتا ہے۔ ہم جو بزرگ شخصیتوں کا جو احترام کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر استقامت تھی اور جو ہے حق کی طرف آ گئے۔ مثلا جناب حر علیہ السلام، جناب زہیر ابن قین علیہ السلام، جناب وہب کلبی، آپ دیکھیں کہ یہ تمام جو ہے ان کے اندر استقامت پائی جا رہی تھی، اور انہوں نے جرأت کے ساتھ جو ہے باطل کو ٹھکرا دیا، حق کی طرف آ گئے۔ تو انسان کو چاہیے کہ پہلے جو ہے خود اپنے وجود سے ہے نا، دیکھیں پہلے اگر اپنے سے شروع کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی طریقے سے جیسے قطرے سے سمندر ہوتا ہے، اسی طریقے فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ پہلے انسان جو ہے اگر اپنے آپ کو سنوار رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر جو ہے وہ پورے معاشرے کو سنوارے گا۔ خود سنوار لیا اپنے آپ کو تو پورا معاشرہ جو ہے وہ سنور جائے گا، لیکن خود جو ہے اگر اپنے آپ کو نہ سنوارے۔ دیکھیے ایک بہت دقیق بات یاد آ گئی سننے کی، آیت اللہ خمینی رضوان اللہ ان کے خدمت میں ضیاء الحق پاکستان کا وہ آیا، ملنے آ گیا، اور تو ملاقات کے بعد جو ہے بہرحال سب لطف و کرم، تو یہ تو وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ تو ملنے آئے تو کہا کہ سرکار جس طریقے سے آپ نے یہ نافذ کیا ہے اسلام، یہ انقلاب آیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی اسی طریقے سے ہو جائے، اسی طریقے سے نظام ہو جائے جس طریقے سے آپ کے ہاں نظام ہے، سسٹم ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ کس طریقے سے بتا دیجئے، کہا کچھ معاہدہ کر لو، کچھ چیزیں بتا دو، ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کہا کیا جو کہیے، اس طریقے سے کیا کیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ بتا دو کہ تمہارے ملک کا رقبہ کتنا ہے پاکستان کا. یہ تو آسان ہے, تو ظاہر سی بات ہے, سب تو معلوم ہے. فوراً جو ہے کہا قلم لائیے, قلم منگوائیے. قلم آیا, فوراً جو ہے پاکستان کا رقبہ لکھ دیا. پھر کہا کہ یہ اپنی لمبائی, اپنی ہائٹ بھی بتاؤ کتنی ہے, کتنے میٹر کے ہو تم, یہ بھی لکھ دو. تو فوجی وغیرہ تھا ہی, اس کے لیے کیا مسئلہ تھا, معلوم ہی تھا, اسے بھی معلوم ہو جاتا ہے اس لائن میں ہے. تو فوراً جو ہے لکھ دیا کہ ہم اتنے فٹ کے ہیں, ہمارا ملک پاکستان جو ہے اتنے فٹ کا, لکھ دیا. اب اس کے بعد آیت اللہ خمینی نے اٹھایا, پڑھا, دیکھا, مسکرانے لگے. کہا کہ سرکار بتائیے کس طریقے سے ہم اپنے ملک میں نافذ کریں. تو کہا کہ دیکھو تمہارا اتنا فٹ ہے, جب اپنے اندر تم اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو اتنے بڑے ملک میں کیسے لاؤ گے. پہلے اپنے اوپر اسلام جو ہے نافذ کرو, سمجھ گئے نا, اپنے چہرے پہ نافذ کرو, پہلے اپنے اوپر نافذ کرو تو پھر جو ہے پورے ملک میں نافذ کر سکتے ہو. مختصر یہ کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے جو ہے انسان جو ہے خود, اور اس کے لیے جو ہے آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ بھی جو ہے نا پروردگار کی طرف سے کہ انسان جو ہے اگر چاہ رہا ہے سدھرنا, سنورنا, راہ راست پہ آنا, نیک عمل کو انجام دینا, تمام چیزیں, تو سب جو ہے کربلا سے درس لے سکتا ہے, کربلا سے پیغام لے سکتا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے جو ہے ایسے تاریخ میں مل جائیں گے کہ معلوم یہ ہوا کہ وہ باطل کی طرف تھے اور ایک لمحے میں جو ہے حق کی طرف آ گئے. ہے کہ نہیں, بے شمار جو ہے تاریخ میں ملے گا نا. آپ دیکھ لیجئے فرعون کی طرف جو تھے, فرعون کی روٹی کھاتے تھے, فرعون کی گاتے تھے. کہا موسیٰ کو جو ہے ایک طرف کنارے لگا دیں گے, سمجھے آپ, ایک طرف لگا دے, گھبراؤ نہیں تم. اور اس کی نوکری کرتے تھے, اسی کی روٹی کھاتے تھے, اسی گاتے تھے. لیکن ایک لمحے میں بدل گئے, یعنی ایک لمحے میں جو ہے بدل گئے. ہم جو ہے اس رب کو مانتے ہیں, یعنی وہ جو ہے فرعون کی طرف تھے, اس سے تنخواہ لیتے تھے, اس کی روٹی کھاتے تھے, سب تھا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے باتیں کرتے تھے کہ موسیٰ کو ٹھکانے لگا دیں, گھبراؤ نہیں تم. لیکن ایک لمحے میں جو ہے وہ بدل گئے, ہے نا, بدل گئے. یہ نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر چاہے تو ایک لمحے میں وہ راہ راست پہ آ سکتا ہے. تو عزیزان محترم, سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے خود اپنے اندر جو ہے تقویٰ پیدا کریں, نیکی کا جذبہ ہو, اور یہ کوشش کریں کہ یہ جو نفس ہے, جو نفس کے خواہشات ہے, نفس جو مطالبہ کرتا ہے, ہم جو ہے اس کے خلاف جو ہے فرق سے قدم اٹھائیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایسا انسان جو ہے اس دنیا میں سعادت مند ہو سکتا ہے. تو کربلا کا جو پیغام ہے, امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے, ہمیں چاہیے کہ وہ اس پیغام کو اپنے اندر پیدا کرے, اپنے وجود میں پیدا کریں. اس پیغام کو جو ہے ہم پوری دنیا میں عام کریں, کربلا کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کریں, کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو دور ہے, جو حالات ہیں, جو زمانہ ہے نا, ہمارے ملک کے جو حالات ہیں, تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنا ہو سکے ہم کربلا کے پیغام کو پہنچائیں. اور اگر جو ہے ہم کربلا کے پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو وقت کے امام زمانہ علیہ السلام جو ہے راضی اور خوشنود ہو گیا. اور جب وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے, ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے لوگ ناراض ہوں یا خوش ہوں, کوئی سہارا دے یا نہ دے, خود جو ہے وقت کے امام جو ہے اسے سہارا دیتے ہیں. لہٰذا یہی دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہم سب کو حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے. پروردگار وہ عزادار کی جو ماؤں کی گودوں میں پل رہے ہیں, پروردگار انہیں سلامت رکھے. تمام عزادار اور جتنے مومنین ہیں کربلا میں یا دیگر مقامات پہ, پروردگار ان سب کو تمام آفات و بلیات و پریشانیوں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله. على إمام المسلمين وقائد الغر المؤجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله. على سيد نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. وعلى الحسن مصطفى الحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا صاحب الدكان حبني ابني الشرك والنفاق. اللهم فل بنا ما انت ولا تفل بنا ما عنه ولا بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتى فذكرى ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار البیت معصومین علیہ السلام کو آستہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما. پروردگار جتنے وشیان حضر قرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر کو سرنگوں فرما. کریم حضرت کے ظہور میں عاجل فرما. ہمیں ان کے اوان و انسان میں شمار فرما.